نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، انسان فطرتاً پیدائش کے وقت قدرت کی طرف سے لا علم ہوتا ہے. اسے قدم قدم پہ رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. مالک بچپن سے لے کے موت تلک اس کی رہنمائی کا کوئی نہ کوئی بہترین سے بہترین سامان کیے رکھتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اچھی رہنمائی کو قبول کر لیتے ہیں، ماحول کا بہانہ نہیں بناتے، حالات کا بہانہ نہیں بناتے. وہ فرعون کے درباروں میں رہ کر کے بھی، فرعون کی اہلیہ ہو کر کے بھی جب رہنمائی قبول کر لیتی ہے تو رب جنت میں گھروں کے اعلان کر دیتے ہیں. اور اگر رہنمائی کا انکار کر دیا جائے تو پھر حسب نسب بھی کام نہیں آتا، نبوت کا گھر ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا اور پیغمبر کا بستر بھی فائدہ نہیں دیتا. پھر سمندر کی موجیں، دریا کی لہریں، عذاب نبی کے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتے. ہماری آج کی ملاقات کا عنوان انسانیت کے خیر خواہ بنیے، خیر خواہی کیجیے اور خیر خواہی کو قبول کیجیے. تینوں پہلو. اس عنوان کو رکھنے کا اصل مقصد ہمارے اوپر آنے والی آفات، بلیات، حوادث، نوازل، پریشانیاں، سیلاب، طوفان ہر سال کا معمول بن گئے. نہ ہم اس کے لیے کوئی پیشگی تیاری کرتے ہیں کہ آزمائش ہے تو نمٹنا کیسے ہے، نہ ہم توبہ اور رجوع کرتے ہیں عذاب ہے تو بچنا کیسے. خیر کا ہم ضرور ہیں کہ خیمے دے دیجئے، کپڑے دے دیجئے، خوراک دے دیجئے، پیسہ دے دیجئے، برباد گھروں کو دوبارہ سے آباد کروانے میں معاونت کر دیجئے. دامے در میں سخن کولے پھیلے عمل شرکتیں جو ہو سکتا ہے وہ کیجئے. پھر گلی گلی میں، گھر گھر میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر، نگر نگر، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ، گلی بازار، محلوں میں ہم لوگوں کے لیے اپنی اپیلیں لے کے حاضر ہوتے ہیں کہ خیر خواہی کیجئے، بھلائی کیجئے. اس وقت سے ڈریے، اس جگہ آپ بھی ہو سکتے تھے. درد اچھا ہے، فکر اچھی ہے، لیکن اس کے تھوڑا پیچھے جا کر کے دوسری خیر خواہی کی طرف بھی آئیے کہ انسانیت کہاں کہاں بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، کہاں ماری جا رہی ہے، کہاں تباہ و برباد ہو رہی ہے. تب ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. آج کی ملاقات کا عنوان اس تمہید کے ساتھ ہے کہ میں اور آپ سبھی عناصر اربع سے بنے ہیں. آگ، ہوا، پانی اور مٹی.
اگر یہ چار عناصر ٹھیک رہتے ہیں تو میرا رب ان کی جزا بھی کمال دیتا ہے۔ خمیر چار چیزوں سے بنا ہے، یہ خمیر شریر ہو جائے تو رب کے عذاب ہوتے ہیں، عقاب اور عتاب کی طرف رخ چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ضمیر اور اچھی کارکردگی والا بن جائے اور ان عناصر اربع کا استعمال اچھا کر لے تو میرا رب اس کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دیتا ہے، باعث ثواب بنا دیتا ہے۔ اب ان چار چیزوں میں جو فساد آتا ہے تو جسم بھی گیا، ہاتھ پاؤں جلیں پتہ تب چلتا ہے جب اپنے پاؤں جلتے ہیں، پیٹ میں پانی پڑے، دماغ میں پانی پڑے، جسم میں پانی پڑ جائے تو تکلیف اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کے ہاں پانی وافر ہو گیا ہوتا ہے۔ اور اگر پیٹ میں ہوا بھر جائے تو پھارا ہو جائے، ہوا خارج نہ ہو سکے، یا ہوا لیتے ہوئے سانس لینے کا پرابلم بن جائے تو تکلیف وہی جانتا ہے جسے یہ دکھ ہے۔ کسی کا وجود گلنے لگے، مٹی ہونے لگے، درد وہی جانتا ہے جس کو کوڑ لگا ہے۔ تو جسم کی ان چار چیزوں میں جب جب فساد آیا ہے، دنیا میں رب کی سزائیں عذاب بھی صرف چار طرح کے ہیں۔ جتنی بھی سزائیں ہیں، جتنے عذاب ہیں، جتنے طوفان ہیں، انہی چار عناصر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہوا کا فساد۔ اگر ہوا زندگی ہے، ہوا باد نسیم ہے، ہوا باد صبا ہے، ہوا انسان کا سکھ ہے، چین اور سانس ہے، تو یہی ہوا جب سزا بنتی ہے تو رب آندھیوں کی شکل میں، بگولوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں رب جب لپیٹ میں لیتا ہے تو پھر صفحہ ہستی سے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ دنیا کے سامنے پڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پانی۔ پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، پانی سکون ہے، پانی اساس زندگی ہے، پانی اللہ کی محبت ہے، پانی اللہ کی عطا ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، لیکن جب پانی کے نطفے کو، پانی کی بوند کو بگڑتے دیکھتا ہے اور پانی سے سزا دیتا ہے تو پھر کبھی سمندروں کے سونامی دیکھیے اور لاشیں، کبھی دریاؤں کا ابال دیکھیے، سیلاب دیکھیے، کبھی نادی نلوں کا بفرنا دیکھیے، کبھی یہ طوفان دیکھیے، اور پانی ہی سے عذاب ہے، برف کا عذاب، برف باری کا عذاب، اولوں کا عذاب، گلیشیئرز کے پگھلنے کا عذاب، جتنے بھی اس طرح کے عذاب ہیں وہ پانی کی بنیاد پر ہیں۔ جب جب آپ کا اور میرے دماغ کا پانی چڑھتا بڑھتا ہے، طغیانی آتی ہے، نافرمانی آتی ہے، سرکشی آتی ہے، تو میرا رب اس کا عذاب یوں ہی دیتا ہے، محسوس کریں تو بسم اللہ، نہ کریں تو مرضیاں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو انسان کو تیسرا عذاب دیتے ہیں آگ کا۔ آگ سکون ہے، آگ زندگی ہے، آگ میں پکوان ہے، آگ حرارت ہے، یہ زندگی کا غزیرہ ہے، اس کے بغیر جسم نہیں چلتے، گرم ہے تو کرم ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو مر گیا۔ لیکن اگر یہ آگ بڑھ جائے، حدت بڑھ جائے، شدت بڑھ جائے اور انسان آگ بگولا ہونے لگے تو پھر کبھی قدرت آسمان کی بجلیوں سے مارتی ہے، کبھی وہ قدرتی آگ لگا کے مارتی ہے، کبھی وہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بجلیوں سے مارتی ہے، کبھی سرکٹ کو شارٹ کروا کے مارتی ہے، کبھی وہ لاوے، کبھی آتش فشاں کے ذریعے مارتی ہے، کبھی وہ طاقت کے ذرائع انہی سولر پینل سے ہمارے لوگوں کی جان لیتی ہے آگ۔ لیکن رب عذاب نہ بنائے۔ اور چوتھی سزا مٹی۔ مٹی دھرتی ہے، مٹی سکون ہے، مٹی قرار ہے، مٹی میرا جسم ہے، مٹی میرے جسم کا حصہ ہے۔ دنیا کہتی ہے زمین پہ بیٹھیے، زمین پہ کھیلیے، ننگے پاؤں چلیے۔ میرے محبوب نے بہت پہلے صدیوں یہ سارا کچھ بتایا، لیکن یہی دھرتی، یہی مٹی جب مٹی کے بابے کو بگڑتے ہوئے دیکھتی ہے،
کبھی لینڈ سلائڈنگ کروا کے، کبھی زمین کے منہ کھول کے، کبھی دھنستی سرکتی زمینیں بنا کے، کبھی مڈ، کبھی گارے، کبھی دلدلوں میں دھنسا کے، کبھی زلزلے لا کے، کبھی سرکتی سڑکتی مٹی کے تودے لا کے، کبھی پتھروں کا سیلاب بنا کے، کبھی پتھروں کی بارشیں بنا کے۔ ابھی جو منظر نامے آپ نے بڑے قریب ترین دیکھے ہیں میرے اور آپ کے سامنے، حضرات عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو شاید خیر خواہی مل جائے، ہم اپنے خیر خواہ بن جائیں، اپنی اولادوں کے، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے، گھر والوں کے، اہل و عیال کے خیر خواہ بن جائیں، ہم اپنے دوست احباب اور انسانیت کے خیر خواہ بن جائیں، یا اس کو مزے میں لے لیں اور کہہ لیں کہ دیکھیے جی فیصل آباد میں پہاڑ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، یہاں پانی اور سیلاب بھی نہیں آتے، ہمیں کوئی فکر نہیں، یہاں آندھیوں کا بھی اتنا رجحان اور رخ نہیں، ہوا کا پریشر اور دباؤ اتنا نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں آگ جنگلات یہ اتنے بھی چکر نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ یاد رہے کہ انہی اے سیوں میں لا کر کے میرے رب نے ٹھنڈک والی جگہوں پہ آگ لگا کے مارا تھا، اس کے لیے کسی بھی جگہ کا مسئلہ نہیں، دور اور قریب کا معاملہ نہیں، لیکن یہ سب تباہیاں بربادیاں، یہ 4 قسم کے طوفان، ابھی جو آگ لگی تھی کچھ عرصہ پہلے کہاں لگی تھی؟ جہاں دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، مہنگے ترین لوگ، وہ آسٹریلیا کے جنگل، وہ ہواؤں کے طوفان، وہ سمندروں کے طوفان، وہ بفرے، یہ بادلوں کا پھٹنا، یہ سب اس کو دیکھیے اور اس کے پیچھے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 پڑھیے، ظہر الفساد فی البر والبحر، صحراؤں میں، دریاؤں میں، خشکیوں میں، پانیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، بحر و بر میں، یہ بگاڑ کیوں ہے، فساد کیوں ہے، تباہی کیوں ہے، بربادی کیوں ہے، عذاب کیوں ہے؟ ہم ظالم نہیں، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں نے جب جب بھی قانون فطرت کو بائی پاس کیا ہے، قانون قدرت کو توڑا ہے، من مرضیاں کی ہیں، تب تب ہم نے یہ فساد ان کے ہاتھوں کا بگاڑ ان کو دکھایا ہے۔ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تم سے کچھ غلط ہوا ہے تو پھر اس کے نتیجے بھی چکو، غلط کیا ہے تو نتائج بھگتو، اگر آپ سے کچھ جرم ہوا ہے تو سزا بھی دیکھیے، یہ تھوڑی سی سزا ہے دنیا کی، تھوڑی سی، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں، کل قیامت کی سزا اس سے بہت بڑی۔ اللہ نے 4 دنیا کی سزائیں اکٹھی کر کے قیامت کے دن آگ میں رکھ دی، آگ میں، اور باقی ویرائٹی اندر ہوا کی شکل، سموم کی شکل، لو کی شکل، پیپ والے پانیوں کی شکل، زقوم کی شکل، چھتر تھاور کی شکل، اور وہاں پہ آگ کے بڑے بڑے محلات کی طرح شراروں کی مار، یہ ساری چیزیں، جیسے انسان پانی سے بنا ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے، مٹی سے بنا ہے مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، آگ سے بنا ہے آگ جلا دیتی ہے، ہوا سے بنا ہے ہواؤں میں یہ اپنا وجود اور اپنی حیثیت کو بیٹھتا ہے، لیکن جب اس کو آگ کی سزا دی جائے گی تو پھر وہ کائنات کی، دنیا کی اور آخرت کی سب سے بری سزا اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دنیا میں سمجھاتے ہیں۔ آئیے خیر خواہی کو لیجئے، یہ خیر خواہی 1460 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ حیات کا فساد 5 چیزوں میں ذکر کیا گیا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ صحت کا فساد بیماری میں ہے، بیماریاں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب کی طرف سے آزمائش بنے تو وقت کے پیغمبر ایوب علیہ السلام پہ بن جائے، رب نہ بیماری دے تو اپنے باغیوں کو کبھی سر درد نہ ہونے دے، لیکن کہا گیا کہ حیات فاسد ہو جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے جب بیمار ہو۔ بیمار بندے سے پوچھئے کہ صحت کا راز اور صحت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دوسرا بگاڑ کہ اللہ مال دے دے، دولت دے دے، دولت کے بعد، مالداری کے بعد فقیری اور غربت، اس سے بڑا عذاب میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بندہ شروع سے فقیر ہو ایک اور بات ہے، غربت سے آغاز ہوا ہو تو پھر بات اتنی نہیں دکھتی، لیکن رب دے کے چھینے، یہ سزائیں دیکھنی ہے تو دنیا میں دیکھیے۔ جو کل گھروں والے تھے
کوٹھیوں والے تھے، بنگلو والے تھے، جن کی تجوریاں بھری ہوئی تھی، جو مال و دولت بانٹنے والے تھے، آج روٹی کے منتظر ہیں. تو حضرات یہ بگاڑ کہیں ہے، فساد آیا ہے. تیسری چیز، انسان فراغت میں رب نے ٹائم دیا، اس نے ضائع کیا. مہلت دی، اس نے ضائع کیا. زندگی دی، اس نے بچپن ضائع کیا، جوانی ضائع کی. بڑھاپا آیا، موت قریب آ گئی، اور اب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، توبہ قبول کرنے والا وہ ہے، لیکن فراغت سے عدم فراغت کا سفر زندگی برباد کر دیتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ شباب اور جوانی کا فساد بڑھاپے میں. بڑھاپا کتنی بڑی مرض ہے، کتنی بڑی بیماری ہے، کتنا بڑا دکھ ہے، کتنی بڑی اجنبیت ہے، کتنی بڑی تنہائی ہے، اور کتنا بڑا درد ہے، کتنی تکلیف ہے. اس سے پوچھیے جس نے بڑھاپے میں ابھی قدم رکھا ہے اور جو بوڑھا ہو چکا ہے. کل آپ نے دیکھا ہاسپٹل میں لایا گیا اور لا کر کے چھوڑ دیا گیا، نہ بیوی وارث نہ بچے وارث. کیا ہوا ہے؟ فالج کا اٹیک آ گیا، اب ہمارے کام کا نہیں. اب یہ فضول ہے، اب اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیجئے. کیا کرو گے؟ جن کو گود میں پالا تھا وہی گود میں کتے اور پلے دے گئے، ملی کے بچے دے گئے. پانچویں، حیات کا قبل موتک، پوری حیات کا فساد موت میں ہے. اکثروا من ذکر ہادم اللذات، اس کو بھی یاد رکھا کرو، پلاننگ میں شامل کیا کرو کہ تمہاری اربوں خربوں کی بنائی ہوئی کوٹھیاں، وسیع و عریض مکانات، محلات، معلوم نہیں کہ تیری قبر کے اوپر بھی تیرے بچے لڑ پڑے. میں نے ایک قبر پہ کون کرے گا، کھدوائے گا کون؟ 5 مالدار بھائیوں کو لڑتے دیکھا. میں نہیں بنوانا چاہتا، میں نہیں بنوا سکتا. سر جی اپنے بھی خیر خواہ بنی ہے، بچوں کے بھی بنی ہے، بعد والوں کے بھی. میں یہ کچھ اشارے کر کے سورۃ الطور پڑھنا چاہوں گا، شاید اللہ تعالیٰ کچھ سمجھ دے دے. اور آگے چلیے، 5 بڑے بگاڑ دنیا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، آپ بھی محسوس کریں. پہلا، اصل کا فساد. جس قوم کے بڑے بگڑ جائیں، والدین بگڑے ہوئے ہوں، اولادوں کا کیا حال ہوگا؟ آئیے اس فساد کو دیکھنا ہے تو آج بڑا ایزی ہے. دوسرے نمبر پہ فصل کا فساد. جس قوم کے میاں بیوی بگڑ جائیں، شوہر اور بیوی. سر جی پیچھے کیا رہے گا؟ ہر دن کے اندر فون نہ سننے کے باوجود اگر سینکڑوں مسائل، سوالات، جوابات کا مسئلہ رہتا ہے تو وہ صرف کہ فصل برباد ہے. بیوی کھلا لینا چاہ رہی ہے، شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے، یہ بھاگنا چاہ رہی ہے، کوئی بھگانا چاہ رہا ہے، یہ ڈوروں میں پھنس گئی ہے، یہ جال میں پھنس گئی ہے، وہ نیٹ میں پھنس گئی ہے، کسی پہ فیس بک غالب آ گئی ہے، کسی کو جو ہے وہ انسٹاگرام لے بیٹھا ہے، کسی کو واٹس ایپ نے جو ہے وہ غرق کر دیا ہے. پڑھیے ذرا یہ میڈیا کے اوپر جو کچھ آج گھروں کی بربادی اور میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. حضرات تیسرے نمبر پہ نسل کا فساد، اولاد بگڑی ہوئی. مجھے اس کے اوپر کچھ زیادہ نہیں کہنا، سارے جانتے ہیں. چوتھے نمبر پہ عقل کا فساد. اس سے بڑا بے وقوف کس کو کہیں گے کہ جو مالک کا بے وفا ہو جائے. مالک کا بے وفا، جانور ہو کر کے، کتا ہو کر کے بھی مالک کا در یاد رکھتا ہے، اتنی عقل رکھتا ہے. کبوتر کو عقل مند کیوں کہتے ہیں؟ ہزاروں میل کا فاصلہ دے دیں، لوٹ کے مالک کی چھت پہ آتا ہے. انسان کی عقل اتنی بھی نہیں، اتنا فاسد ہو گیا ہے کہ رب کو چھوڑ کے، مالک کو چھوڑ کے، خالق کو چھوڑ کے در در کی خاک چھانتا پھرے. اور 5ویں نمبر پہ شکل کا فساد. جو قوم اپنی تہذیب سے نفرت کرنے لگ جائے، رب اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. امت کی بیٹیوں، نبی کی بیٹیوں، امہات المومنین کے سٹائل، ان کی تہذیب، ان کا لباس، شکل صورت، ان کا طور طریقہ، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، صرف ایک شادی پہ، خوشی پہ دیکھ لیں، صرف ایک خوشی پہ معلوم ہو جائے گا کون کتنا ننگا ہے، کون کتنا با پرد، با حیا، با تہذیب ہے. سر جی 6 نمبر پہ اگر ساتھ دیکھنا ہے تو ذرا زبان کا فساد دیکھ لیں. جن لوگوں کو کتابوں سے بلا کا پیار ہوتا ہے،
وہ اگر تکرار بحث بھی کریں تو ایک حد میں رہتے ہیں، مگر ہم جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنے غلطے ہیں، اتنے ہماری زبان کھلی بے پاک، ہم مناظر، ہم مباحث، کون ہے جو ہمارے سامنے ٹک جائے؟ یہ فساد ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور مزید نوٹ کیجئے، ایمان کا فساد الہاد میں ہے۔ کل ایک بھائی بیٹھا رو رہا تھا کہ میرا کزن جو ہے وہ اللہ کا باغی، اللہ کا منکر ہو گیا۔ پڑھا کہاں سے ہے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں اپنے ٹیچرز۔ کہاں بھیجا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ بھاگیے مدارس سے، ڈریے یہاں سے۔ عزت بھی گئی، سادات کی وہ شہرت بھی گئی، مومن کی غیرت بھی گئی، حیا بھی گئی۔ اسلام کا فساد کفر میں ہے۔ نہیں یقین آتا تو روئے زمین بنائی ہوئی اللہ کی زمین پہ 8 ارب میں 6 ارب کافر دیکھ لیں۔ علم کا فساد جہالت میں ہے۔ علم فنون کا نام رکھ دیا گیا، اور جو علم تھا پتہ کر کے دیکھ لے، ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ ہے علم۔ کون جانتا ہے؟ کون پڑھے گا؟ کون آئے گا؟ کون لگے گا؟ کون جڑے گا؟ عمل کا فساد من مرضی میں، ہر بندہ عمل کر رہا ہے۔ جن کو توفیق دی اللہ نے عمل کی، اللہ نے کہا تھا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خسارے میں انسان اگر یہ عمل صالح نہیں کرتا۔ صالح عمل کون سا ہے؟ جس پہ اللہ کی توحید کی مہر ہو، پیغمبر کی سنت کی مہر ہو، طریقت کی مہر ہو، شریعت کی مہر ہو، مگر میرے اور آپ کے عمل پہ میرے امام کی مہر، نبی کے کسی امتی کی مہر، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں کی مہر، اپنے فرقے کی مہر نہیں لی ہے کسی نے۔ وہ مہر جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، آپ نے تو سیدھا کہہ دیا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے جو عمل کیا اس پہ میری طریقت، میری شریعت، میرے عمل، میرے قول، میرے فعل، میرے قرار، میری حدیث، میری سنت کی مہر نہیں۔ ساری دنیا کہے حسین ترین، بہترین، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مردود۔ مردود کہہ کے دیکھو کسی کو دکھ ہوتا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں مردود، مگر کوئی نہیں، فساد چل رہا ہے اور اس کے نتیجے سزائیں بھگت رہے ہیں۔ آئیے 5واں فساد ایمانیات میں دیکھیے، توحید کا فساد شرک میں، اور شرک کا نام توحید رکھ دیا۔ اخلاص کا فساد نفاق میں، اور منافقت کا نام ڈپلومیسی رکھ دیا۔ وہ جی انہوں بڑا فن آتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ ایک انداز ہے، یہ جی اولے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ خلوص کا فساد نمود میں ہے۔ صرف ایک عبادت بتا دیں، صرف ایک عبادت جو ہماری سیلفیوں سے بچ گئی ہو، نمود سے بچ گئی ہو۔ جنازہ ڈر تھا، موت تھی، مغفرت تھی، استغفار تھی، دعائیں تھی، طلب تھی، تڑپ تھی، تمنا تھی، قبر سامنے تھی، میت سامنے تھی، بے بسی کا عالم تھا، قدم جو ہیں وہ ساکت ہو جاتے، سانسیں رک جاتی ایک جنازہ دیکھتے ہوئے۔ مگر آج وہاں بھی سیادت، قیادت، سیاست، اور جو کہہ سکتے ہیں وہ کہہ لیں، نمود، نمائش، دکھاوا، ریا، میں میری حاضری۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں، ہماری کوئی عبادت زندگی سے لے کے موت تلک ریاکاری سے بچی ہی نہیں ہے۔ اگر میں نہیں چاہ رہا تو میرا ہمسایہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کیمرہ گھوم رہا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، نہیں بچنے دیتا۔ آپ یقین کریں، دکھ کی آخری گھڑی تھی جب اعلان کیا جا رہا تھا کہ شیخ کو تصویر بنانا پسند نہیں تھی، مگر نہ میں رکا نہ دوسرے رکے، نہ ہمارے کیمرے رکے، نہ موت کا ڈر روک سکا، نہ ہمیں کوئی لحاظ رہا، نہ پاس رہا۔ قبر میں اترتے ہوئے بھی تصویر سازی زندگی کا حصہ بن گئی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے ریاکاری کی، اور بڑی 8ویں نمبر پہ سنت کا فساد۔ سر جی کوئی غیر کرتا تو دکھ نہیں تھا، میرے نبی کی سنت سے بڑے بڑے لوگوں نے کھلواڑ کیا، مذاق اڑایا۔ سب سے زیادہ مذاق خود سنی نے اڑایا، اور سنی سے میری مراد اہل الحدیث بھی، دیوبندی مکتبہ فکر بھی، اور بریلوی مکتبہ فکر بھی، خود کو شیعہ کہنے والے بھی،
نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سنت کا جس قدر مذاق، سر کے بالوں سے لے کے داڑھی تلک، جس گٹر میں میرے آپ کے زیر ناف بال گرائے جائیں وہیں داڑھی گرے تو کیسا لگتا ہے؟ بولیے گا۔ اپنے آپ کو شلٹر دے لے، نہیں میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، مجھے کوئی بات نہیں کرے، دوسری سنتوں پہ آ جائیے۔ کہا تھا پیغمبر نے کہ نہیں، ساری زندگی ایک دفعہ محبوب کے ٹخنے کے نیچے کپڑا دکھا دیں، مرد ہو دکھا دیجئے۔ سنت کا قتل کیا، انکار کیا، اور اوپر سے اس کا الٹرنیٹ بدعات دے دی، خرافات دے دی، یہ کر لو یہ اس کا الٹرنیٹ ہے، یہ کر لو یہ اس کا الٹرنیٹ ہے، یہ کر لو یہ اس کا الٹرنیٹ۔ جنازے کی دعائیں تو نہ آئیں، کل تیجا ساتہ دسواں آ گیا۔ قبر میں اتارنے کی دعا تو نہ آئی، ادھر ادھر کی تلاوتیں آ گئیں، پھوڑی پہ 70 پہ بیٹھنے کا سنت طریقہ، تعزیت کی دعا کا ایک لفظ یاد نہ ہوا، ارلم پرلم بہت کر لیا۔ اور 9ویں نمبر پہ اتباع کا فساد کلیئر کٹ تقلید میں ہے۔ ہم نے اتنی اہمیت دی، اتنا اچھالا، ایسا لفظ ہے کہ جس کو رب نے نام سے اپنی کتاب میں ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک عشق اور ایک تقلید، دو ایسے لفظ ہیں جو اتباع کے قاتل، محبت کے قاتل، مودت کے قاتل، اطاعت کے قاتل ہیں۔ اور 10واں فساد حیات کا انجام اور آخرت سے بے فکر لاپرواہ لوگ۔ ہے کوئی فکر؟ ہے کوئی ڈر؟ لاؤبالی؟ خیر، میں علاج کی طرف بھی آتا ہوں۔ تھوڑا سا ذرا کتاب اللہ سے سورۃ الطور کو اختصار سے ذرا دیکھیے۔ میرے رب نے جو دنیا میں 4 بڑے عذابوں کے سٹائل ہیں، ان چاروں کی قسم اٹھا کے گواہ بنا کے کہا ہے، والطور، پہاڑ اور پہاڑوں سے ریلیٹڈ جتنے عذاب ہیں، مجھے طور کی قسم کہ طور پہ میں نے وہی اتاری ہے، شاعر اللہ کی قسم، وکتاب مستور، کتاب اللہ سے وحی سے غفلت کے نتیجے میں آنے والے عذاب، فی رق منشور، جن کو ہم نے کھلے کتاب اور صفحات میں لکھا ہوا تھا، اعلانیہ تھی، ان کی قسم، والبیت المعمور، آسمان میں فرشتوں کی عبادت گاہ کی بلندیوں کی قسم، والسقف المرفوع، تمہارے اوپر حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کی گئی چھت، آسمان، ستاروں، کہکشاؤں اور پورے نظاموں کی قسم، والبحر المسجور، تمہارے لیے زمین جو میں نے پانیوں سے بھر رکھی ہے اور اوپر زمین ٹکا رکھی ہے، مجھے ان سمندروں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً یقیناً، قسماً حلفاً، رب کا عذاب تمہارا پیچھا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، واقع ہونے والا ہے، روک کوئی نہیں سکتا۔ روک سکتے ہو تو اپنے عمل سے روکو، قوم یونس کی طرح توبہ کر کے روکو، استغفار کر کے روکو، مطیع بن کے روکو، فرما بردار بن کے روکو، گناہوں اور جرائم کی دنیا کو بن کے روکو، وگرنہ کیا ہوگا؟ ما لہ من دافع، پھر جب عذاب آ گیا تو وقت پہ نبی پہ نازل کتاب لے کے بھی سامنے بیٹھو گے تو اس کتاب سمیت تمہیں غرق کر دیا جائے گا۔ کتنے لوگوں نے قرآن پکڑا؟ ایک حوالہ آیا جی فلاں جگہ گھر والے 26 لوگ تھے، وہ قرآن مجید پکڑ کے بیٹھ گئے، رب نے انہیں پھر فرشتوں کو اتار کے کن کہہ کے بچانے والا جب فیصلہ کر لیتا ہے غرق کر دیا جائے تو پھر نبی کا بیٹا بھی غرق ہوتے ہوئے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپیل تو پیغمبر کی تھی۔ حضرات مالک فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، یہ تو چھوٹے عذاب ہیں، ابھی جب آسمان کی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، زلزلہ ہوگا، دندناہٹ ہوگی، سرسراہٹ اور آوازوں کی چیخ و پکار ہوگی، وتصیر الجبال سیرا، سرکتے تھرکتے بولتے کھڑکتے یہ پہاڑ جب چلیں گے، لینڈ سلائیڈنگ ہوگی، تمہارے اوپر گریں گے، فویل یومئذ للمکذبین، بربادی کا دن ہے وہ اس حقیقت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔
بڑی دفعہ سورۃ الطور پڑھی ہے، لیکن کبھی یوں بھی پڑھیے الذین هم فی خوض یلعبون، جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا، میلہ ٹھیلا سمجھ لیا، من مرضی سمجھ لیا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب جہنم کی طرف دھکیل کے، ایک ہوتا ہے بلانا، ایک ہے اللہ اکبر۔ کبھی پولیس والوں کی پکڑ دیکھنا، جب یہاں سے پکڑ کے گاڑی میں پھینکتے ہیں تو پھر وقت کے وزیر اعظم کو بھی برا لگتا ہے، گریبان پکڑا گیا ہے، دھکے دیے گئے ہیں، ٹھڈے مارے گئے ہیں، دھکیلیں گے فرشتے، چلیے، اور یہ کہتے ہوئے سامنے کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور ظالموں اسی جہنم کو جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا، یہ تمہیں کوئی جادو لگ رہا ہے، ام انتم لا تبصرون، یا نظریں بند ہو گئی ہیں، اس لوہا، گرو اس میں، چلو اس میں لگاؤ چھلانگیں، دھکے دو، باندھو، گراؤ، پکڑو، جکڑو، فاصبروا او لا تصبروا، اب چیخو یا صبر کرو، پکارو کس کو پکارنا چاہتے ہو، بلاؤ کس کو بلانا چاہتے ہو، سواء علیکم، اب تمہارے کچھ بھی یہ کام نہیں آنے والی، انما تجزون ما کنتم تعملون، اپنی بد عملیوں کی آج سزا کا مزہ بھگتو۔ سر انداز کیسا ہے، لیکن ساتھ جو خیر خواہ تھے ان کی بات بھی سن لے۔ اللہ فرماتے ان المتقین فی جنات و نعیم، جو ڈر کے رہے، جو خوف زدہ رہے، جو فکر مند رہے، جو اپنی اپنی اولادوں اور اہل و عیال اور دوست احباب کے لیے پریشان رہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، بندوں کی فکر کرنے والے، یہ متقین اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، اللہ کی سدا بہار نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، اتنے خوش ہوں گے کہ کبھی حقیقی خوشی بھوکے بچے کو فیڈر دیجئے اور پھر اس کی مسکراہٹ کو، یا اس کو کوئی چیز لا کر کے دیجئے من پسند، پھر اس کی سمائل کو دیکھیے، بما آتاہم ربہم، یہ سبب ہوگا خوشی کا کہ جو ان کو رب نے عطا کر دیا ہے، وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، انہوں نے ابھی لوگوں کو جہنم میں گرتے مرتے جلتے تڑپتے دیکھا ہے، اور یہ جنتوں میں ہے، رب نے بچا لیا ہے۔ اللہ کہیں گے کلو، کھائیے، وشربو، پیئے، ہنیئن، خوشی خوشی، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے نیک اور صالح اعمال اتباع اور وفاؤں کا صلہ ہے، متکئین علی سرر مصفوفہ، آمنے سامنے لگے ہوئے بڑے بڑے تخت پوش، بچھی ہوئے قالین، لگے ہوئے تکیے، ٹیک لگائے ہوئے یہ لوگ، وزوجناہم بحور عین، ان کو ان کی من پسند دیے ہوئے جوڑے، حسین و جمیل۔ میں یہاں رہ کے جنت کی کسی حور کا تصور تو پیش کر سکتا ہوں، تصویر نہیں پیش کر سکتا۔ تصور پہ کوئی لڑے، کوئی مرے، کوئی پریشان ہو، اسے برا لگے، کسی کو اچھا لگے، ایسی آنکھ کے کائنات میں کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ ایک آنکھ انسان کو مار دیتی ہے، ایک انسان کی آنکھ اس کو زندگی بھر کے لیے اس کا زاویہ نگاہ بدل دیتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے پیروں فقیروں کو اور للہیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایک آنکھ کی ایک جنبش پہ مرتے دیکھا ہے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھیے گا، خود لکھتے ہیں کہ ایک نظر پڑی اور وہ تصور میں ایک خاتون، صرف دنیا کی خاتون کا حسن میری 1 سالہ زندگی کو، عبادت کو عذاب بنا گیا تھا۔ ایک صرف آنکھ، آپ نے تلوار کے مقتول دیکھے ہیں، کبھی آنکھ کے وار کے قتل ہوتے ہوئے دیکھے، یہ ملیں گی یہاں پہ صلے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتھ بتاتے ہیں والذین آمنوا، ایک اور بڑا انعام ہوگا، سر جی تڑپ کے اگر رو سکتے ہو تو رو، بلک سکتے ہو تو بلکو، مانگ سکتے ہو تو مانگو، یہ سین مانگیے۔ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا، مومنوں کی زندگی وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کے جو مومن بچے ہوں گے نا، جن کی انہوں نے تربیت کی ہوگی اور ان کے پیچھے ایمان پہ جڑے ہوں گے، ہم جنتوں میں ان کو ان کے ساتھ پیچھے ملوا دیں گے۔
سر جی اس سے بڑی دولت کوئی نہیں کہ بچے چھن گئے ہوں، بندہ مر گیا ہو، تنہا رہ گیا ہو اور آنکھ کھلے اور اس کی اولاد بھی سامنے ہو، بچے بھی سامنے۔ وہ دیکھا نہیں جو ایک بچہ بچا ہے، کہتا ہے مجھے ماں ڈوبتے ہوئے کوئی اشارے کر رہی تھی، میں سمجھ نہیں سکا۔ کیا منظر ہے جب باپ فوت ہو رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کیا بیت رہی ہے، ماں فوت ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو جب ان کے ساتھ ملائیں گے، ذریتہم ان کے پیچھے ان کی اولادیں بھی ایمان مومن، اللہ کہتے ہیں الحقنا بہم، یہ بھی ہم ساتھ ملا دیں گے۔ اور تھوڑا اللہ اور بھی کہتے ہیں ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، جو کہ تھوڑے بہت کمزوری بھی رہ گئی ہوگی لیکن ماں باپ کے طور طریقے، انداز، کلمہ، دین، شریعت، نماز، یہ ہم ان کو بھی چلیں جہاں آپ کے ماں باپ پہ چلے جائیے، من شیء، ہم ان کے معمولی سے کسی نیکی کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ بچوں، بوڑھا باپ کبھی رو رہا ہو نا تو اس کی زندگی میں اس کی بات مان لو، اس کی زندگی وہ درد رکھتا ہے، وہ تڑپ رکھتا ہے، وہ آپ کو وہ چیز دکھانا چاہتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ میں کیوں مثال دیتا ہوں یہی کی، یہی انجم صاحب تھے، کتنی مرتبہ مجھے اس روم میں لے جا کے کہنے لگے یار میرے پترا نو کہہ دے کہ داڑھی رکھ لین۔ میں کہتا تھا جی میں ڈائریکٹ نہیں، انشاءاللہ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سدا دیتے ہیں، کبھی رکھ لیں گے، لیکن وہ زندگی میں نہ دیکھ سکے، جنازے کے بعد ہوا، چلیں بعد میں ہی صحیح، زندگی میں ذرا محسوس کیا کریں کہ باپ چاہتا کیا ہے، ماں کیا چاہتی ہے، والدین کیا تڑپ رکھتے ہیں، مرنے کے قریب ہے، کیا لینا چاہتے ہیں آپ سے، جائیدادیں تو آپ میں بٹ جائیں گی، بانٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، ہاں جو جو کمائی ہے نا وہی اٹھائی ہوئی ہوگی، اپنی پوٹلیاں ان پوٹلیوں کے ساتھ زندگیاں ہوں گی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کو انواع و اقسام کے پھل دیں گے، فروٹ دیں گے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، انہوں نے دنیا میں حرام چھوڑا تھا، دل کرتا تھا مگر نہیں کھایا، ہم آج پکوان بنا کے روسٹڈ بروسٹڈ ان کو گوشت ان کی مرضی کے، ان کی چاہتوں کے، ان کی شہوات و ملذات کے مطابق دیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسن، انہوں نے دنیا میں تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گلاس سے گلاس مار کے، کپ سے کپ مار کے شاید چائے نہیں پی تھی، آج جو جنت میں شراب طہور دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاس بھرتے ہوئے، جام بھرتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیتے ہوئے اور تبدیل کرتے ہوئے، پیتے ہوئے، لا لغو فیہا، ایسی شراب کے جس کے پینے کے بعد نہ اول فول بول لیں گے ولا تاسیم، نہ اس کے بعد کوئی گناہ کریں گے۔ اللہ یہ سین میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے جو جرم ہوئے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ میری اولادوں کو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، ایک تو دعا کیجیے اللہ قیامت کے دن بھی ہماری اولاد جہنم میں نہ ہو، یا وہ جنت میں ہم جہنم میں نہ ہوں۔ اللہ ہمیں خیر خواہی چاہیے، ہمیں برکت دے دے، دعاؤں کو قبول فرما۔ بتائے آگے سنیے یہ دعا میں کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، ان کے بچے، سر جی بڑا مزہ آتا ہے جب بچہ پانی کا گلاس بھر کے لے، بابا آپ کو پیاس لگی آپ پانی پی لیں، آپ چائے لے لیں، آپ یہ لے لیں، کسی کو بچے کو خدمت کرتے دیکھتے ہیں، آپ ہی کے بچے، آگے روانہ کیے ہوئے بچے یا دوسروں کے بچے، اللہ یہ غلمان بنا کے آپ کے پاس خدمت گزاری کے لیے جب بھیجیں گے نا، کأنہم لؤلؤ مکنون، ان کے رنگ، ان کی رنگت، ان کا وضع قطع یوں لگے گا کہ جیسے سیپ میں بند موتی ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اتنی نعمتیں، اتنی عطائیں، ساتھ اولادیں، اپنے یار دوست بیلی، اپنی مجلس ہے، وہاں سب کچھ چل رہا ہے، جام چل رہے ہیں، شراب طہور ہے، نعمتیں ہیں، پکوان ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں، ایک دوسرے پہ نظر ڈال کے پوچھیں گے یتساءلون قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، آج یہ سارا کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈر کے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے اور اپنے بچوں کی فکر کرتے تھے، ہمیں ڈر تھا
بیٹا میرے مرنے کے بعد آپ لوگ غلط نہ ہو جانا، میرے مرنے کے بعد آپ کہیں دور نہ چلے جانا، میرے مرنے کے بعد آپ کسی اور کو اپنا معبود اور الہ نہ بنا لینا۔ یہ ساری چیزیں انبیاء علیہم السلام دنیا میں دکھا گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، وہ وقت یاد کرو تم نہیں تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ ہم بتاتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بچوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا مرنے والا ہوں، جانے والا ہوں، میرے بعد تمہارا الہ معبود کون ہوگا؟ کس کے بندے بن کے رہو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ابو پریشان نہ ہوں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں آپ والے الہ، آپ کے آباء و اجداد والے الہ، اپنے دادا ابراہیم والے الہ، اپنے دادا اسماعیل والے الہ، اپنے دادا اسحاق والے الہ یاد رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ابو ہیں اسحاق، اور دادا جو ہیں وہ ان بچوں کے یہ بنے، اور پردادا ابراہیم ہیں، اسماعیل بھائی ہے اور چچا دادا بنتے ہیں، ان کی اولاد کہہ رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے جو ہے تابع ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، دنیا اپنے اپنے مسلکوں کی دعوت دیتی ہے، ہدایت پانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جس فرقے میں شرک ہو اور جس میں تفرقہ ہو وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، وہ الہ واحد کا دین نہیں ہے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ہم ان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، ڈرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، ہمارا ڈر، ہمارا تقوی، ہماری فکر، ہماری سوچ، اولاد کی تربیت، ان کی خیر خواہی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج اللہ نے احسان کیا ہے وَبَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، ہمیں لو والے سخت ہواؤں والے آگ والے عذاب سے بچایا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم دعائیں کرتے تھے، ہم تڑپتے تھے، ہم بلکتے تھے، مناجات کرتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے، جھولیاں پھیلاتے تھے، دامن پھیلاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اولاد کی خیر خواہی مانگتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، ہم بھلائی مانگتے تھے، وہ بھلائیاں عطا کرنے والا تھا، اس نے احسان کر دیے، اس نے رحمتیں کر دی۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، ہم اللہ کی جنتوں میں۔ سر سورہ طور ابھی باقی ہے، وقت کم ہے۔ علاج کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کا پہلو درست کر دیا جائے، اصلاح و ارشاد پہ توجہ بڑھا دی جائے، دعوت و ابلاغ حق کی طرف اپنا قبلہ وہ اس کی سمت درست کر لی جائے، خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے بھی بن جائیں، لینے والے بھی بن جائیں، حقیقت حال اور استقبال، کل کیا بنے گا، فیوچر کیا ہوگا، اس پہ نظر رہے۔ سورہ طور پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالی انسانیت کے بدترین لوگوں کا تذکرہ سورہ بینہ میں کرتے ہیں، لوگوں جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، نارے جہنم میں ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، بدترین لوگ یہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے مان لیا، نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور نہ ڈر مت بنو، افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، اتنے لاپرواہ نہ ڈر ہو گئے ہو، میں تمہارے لیے تمہاری زمینوں میں دھنسا دوں، یا آسمان سے بادل لا کے کلاؤڈ کا برسٹ کرا کے تمہارے اوپر جو ہے اپنے عذاب پانیوں کی شکل میں نازل کر دوں، اور جاؤ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، ڈھونڈتے پھرو وکیل جو بچا سکے کوئی نہیں۔ نیکی کے معاون بنو، اور نیکی کے معاون، وتعاونوا علی البر والتقوی، لیکن گناہ کے، جرم کے، عدوان کے، زیادتی کے وکیل، دلیل، رہبر، رہنما مت بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تمہارا قبلہ شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، یہ نیکی نہیں۔ نیکی یہ بھی نہیں کہ تم جو ہے وہ پیٹ نہیں کرنی، الٹے قدم چل کر کے آؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، رب پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، وآت المال علی حبہ، محبت سے مال دینا، ذوی القربہ قریبیوں کو، یتامہ یتیموں کو، مساکین کو، اور راہیوں کو، مانگنے والے سائلین کو، جن کی گردنیں بند ہیں اور جیلوں میں ہیں، ان قیدیوں کو، نماز قائم کرنا نیکی، زکات دینا نیکی، وعدے کا نبھانا نیکی، اور جنگ میں، خوشی میں، امن میں
اور جنگ میں صبر کرنا یہ نیکی، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی ہیں جو فکر مند ہے جنہیں ڈر ہے۔ بھلائی کا آغاز اپنے سے کیجئے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس بات کو تم بھول گئے ہو کہ اپنا آپ کیا ہے، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، آیات پڑھتے ہو، افلا تعقلون، اپنے سے آغاز کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، لوگوں اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ٹھیک رہے دوسرے کو دعوت دی نہیں مانا تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا رزلٹ کیوں نہیں آیا۔ یہ دنیا کا نظام تعلیم نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام تعلیم نہیں ہے۔ ہاتھ بھی باندھو، موبائل بھی دو، مارنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، جکڑنا بھی نہیں، سمجھانا بھی نہیں، اف تف بھی نہیں کرنی، سہولت بھی نہیں، سب کچھ پرائیویٹ بھی کر دو۔ وجہ کیا ہے جی؟ استاد رزلٹ نہیں دے رہا۔ دنیا میں ہے نا پکڑ، کیا کچھ نہیں کٹ لگا دیے گئے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کا کٹ اس وجہ سے نہیں لگانا کہ تیرا رزلٹ کیا رہا ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں ہوگا، کتنے انبیاء ہیں جن کے ساتھ بیوی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، کتنے انبیاء ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، اس درد کو، نوح علیہ السلام کا درد کبھی محسوس کیجئے جنت میں۔ خیر، بھلائی کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لوگوں اپنے کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہے، اور نگران بڑے سخت خو قسم کے فرشتے ہیں، رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیں گے وہ کر گزریں گے۔ خیر خواہی کی مسئولیت کو بوجھ مت سمجھو، اپنے کندھوں کے اوپر ذمہ داری سمجھو۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سبھی نگران ہو، تم سبھی خیر خواہ ہو، تم سبھی مسئول ہو، تمہاری رعایا ہے، پوچھا جائے گا۔ والامیر رائن، امیر بنایا جائے، لیڈر بنایا جائے، حکمران بنایا جائے، اس کی بھی رعیت۔ والرجل رائن علی اہل بیت ہی، مرد اپنے گھر کی رعیت کا ذمہ دار۔ والمرأۃ رعیۃ علی بیت زوجہا وولدی، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی رعیت کی ذمہ دار ہے۔ آج بڑی آسانی ہوگی، میں نہیں ٹھیکہ نہیں چکے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، سانپ اپنی لود لوں، نہیں 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 نہیں۔ صرف ایک جملہ لیجیے، اگر تازی سبزی یا تازہ آٹا گوندھ کے روٹی نہیں بنتی تو یہ 24 گھنٹے باہر دھکے کیوں کھاتا ہے؟ کیوں کھاتا ہے؟ میں نہیں ذمہ دار۔ تو پھر تیری ذمہ داریاں کس نے اٹھائی؟ تیری ڈیوٹیز کس کو لگائی ہیں؟ اگر اللہ نے ایک طرف تیرے حقوق رکھے ہیں تو ادھر بدلے میں حقوق بھی ہیں، رعیت بھی ہے، مسئول بھی ہے۔ شوہر کی رعیت میں، بچوں کی مسئولیت میں، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ دنیا میں کوئی کورٹ کچہری عدالت پوچھے یا نہ پوچھے، میں نے اپنی عدالت میں حساب لینا ہے، تیار ہو کے آنا۔ اور آخری بات، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ قال للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ کیا ہے اللہ کے لیے خیر خواہی؟ لوگوں کو بلاؤ ایمان کی طرف، عقیدے کی طرف۔ کبھی کافر کا ہاتھ پکڑا، خیر خواہی کی؟ یا راجہ داخلہ لے لے، ایڈمیشن لے لے، ایمان میں آجا، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ مرتے ہوئے کسی رشتہ دار کے کان میں کہا یا امی کل لا الہ الا اللہ، کبھی کسی یہودی بچے کو کہا یا غلام کل لا الہ الا اللہ، کبھی کسی کرسچن کو، کبھی سکھ کو، ہندو کو، نن مسلم کو کہا۔ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ آج ان تک پہنچی ہے۔ اور فرمایا بھلے کتاب ہی، قرآن کی کبھی خیر خواہی کی؟ سر جی اللہ قبول کر لے، نہیں تو زندگی تھکے۔ میرے خیال میں جب سے ہوش سنبھالی ہے قرآن پڑھنے میں اور اس کی دعوت دینے میں لگی، صبح کے پہلے سبق سے لے کے رات کی آخری سینڈنگ تلک یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس سے جڑ جائے۔ یہ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، لوگوں کو نبی نبی کر کے نبی سے دور کیا، سنتوں سے دور کیا، اتباع سے دور کیا، یا محمد رسول اللہ کہہ کے لفظ پالے وفا کی اور لوگوں کو پیغمبر کی طرف بلایا۔ ذمہ داری ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین، حکمرانوں کے لیے سدا بد دعائیں کی یا کبھی دعا بھی کی، خیر کی دعوت بھی دی، انہیں حق کلمہ حق بھی سنایا۔ یہ ساری چیزیں وعامتہم، اور اپنی عوام کو۔ سر جی جہاں جہاں آپ کا دائرہ ہے اور حلقہ احباب ہے، ایک دفعہ کہنا بنتا ہے، خیر خواہی بنتی ہے۔
کوئی مان جائے تو بسم اللہ، نہ مانے تو یا سلام، کم از کم اپنی جان تو چھوٹے گی۔ حضرات اللہ کے لیے خیر خواہ بن کے، جیسے خیمے لے کے بھاگ رہے ہیں بے گھروں کو گھر دے دیں، قیامت کی سوچیے جن کا گھر جہنم ہوگا، قبر کی سوچیے جو تن تنہا ہوں گے، حساب و کتاب کی سوچیے، کتنی فکر ہے امتحانوں کی، اتنے فیصد 9th کے بچے فیل ہو گئے، تڑپ رہا ہے نظام تعلیم، رو رہے ہیں والدین خیر خواہ اساتذہ۔ کیوں رو رہے ہو؟ پھر کیا ہوا؟ بچے من مرضی ہی کرتے ہیں نا، موبائل ہی دیکھتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ نہ روکو اسے، لگا دو، چھڑاؤ جان، لگاؤ کارٹونز پہ، لگاؤ گیموں پہ، لگاؤ جوئے پہ، لگاؤ لائیو ٹک ٹاک پہ، دو ان کو الٹرنیٹ کر دو آزاد۔ روتے کیوں ہو؟ چڑیاں جب کھیت چگ جائے، پانی جب سر سے گزر جائے، تو پھر وہی چیزیں عذاب بن جایا کرتی، وہی چیزیں عذاب بن جایا کرتی۔ اس عذاب کو محسوس کریں، اس درد کو محسوس کریں، اس تکلیف کو لیں اور اپنے معاملات درست کریں۔ 6 چیزوں میں دنیا کی خیر خواہی ہے: جان کی حفاظت، اصل فصل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، حسب نسب کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور 6 چیزیں آخرت کے حوالے سے: اچھی زندگی، اچھی بندگی، رب سے آشنا ہونا اور اللہ سے ناآشنائی کو ختم کرنا، ایمانیات اور نظریات کی اصلاح، 5ویں نمبر پہ اسلامیات اور اعمال اور پریکٹیکلز کا صحیح، اور 6 نمبر پہ سیکیور فیوچر، اپنا مستقبل اور اچھی آخرت۔ اس پہ کچھ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے کردار کے مطابق اللہ آپ سے اپنا رویہ رکھے گا اور معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، ہماری اولادوں کو ہمارا باغی نہ بنا، اللہ ہمیں ہماری دنیا میں ان عذابوں کے ساتھ اللہ نہ مار، اپنی رحمت فرما۔ اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور استغفار اللہ لفظی نہیں، اپنے اپنے معاملات جہاں ہمارے خراب ہیں ہم ان کو صحیح کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔